السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے جن کو یہ لگتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی اثر ہے، ان کے اوپر کسی کا کرایا ہوا جادو ہے۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے۔ جو باتیں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، ان باتوں کو بتانے سے پہلے دو واقعے میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ پہلا واقعہ، ایک ٹیچر ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب، میری والدہ کو روزانہ عصر کی نماز کے بعد کچھ لوگ نظر آتے ہیں، اور میری والدہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں۔ وہ نماز پڑھ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو کہنے لگتی ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آ گئے، ان کو بٹھا لو، ان کو بٹھاؤ۔ اور وہ کہتی ہیں کہ دیکھو یہ کھڑے ہیں، ان کو بٹھا دو ان کو، اور پھر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کا علاج کس سے کراؤں۔ میرے ذہن میں ایک مولانا صاحب بھی تھے جو تعویذ وغیرہ دیتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو میں سوچ رہا تھا ان کے پاس چلا جاؤں، کیا کرنا چاہیے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے، میں نے کہا سر، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، ٹیچر ہیں، قابل بھی ہیں۔ تو میں نے کہا دیکھو، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز بھلا ہو سکتی ہے؟ اور قرآن کے اندر جو سورہ بقرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صبح فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اور صبح شام کی دعائیں ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو صبح شام کی مصنون دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، شیطان کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا دیکھیے سر، آپ کو ڈرنے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی آپ کسی تعویذ والے کے پاس جاؤ گے، وہ کہہ دے گا کہ ہاں بہت بڑا جادو ہے، آپ بھی ٹینشن میں آ جاؤ گے، پھر وہ علاج کرے گا، ٹونے ٹوٹ کے آپ کو دے گا، 10 طرح کی باتیں آپ کو بتائے گا، آپ ٹینشن میں رہو گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے تعویذ گنڈوں سے، جھاڑ پھونک سے آپ کی والدہ کو فائدہ بھی ملے، ٹھیک ہے، لیکن وہ فائدہ وقتی طور پر ہوگا، اور اس فائدے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، آپ کا ایمان قرآن مجید سے کمزور ہوگا، آپ کا ایمان نماز سے کمزور ہوگا، آپ کا ایمان جو مصنون دعائیں ہیں ان سے کمزور ہوگا، اور اس تعویذ گنڈے والے کی باتوں پر ایمان آپ کا زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ تو بولے پھر کیا کروں؟ میں نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا پیشنس رکھیں، تھوڑا سا پیشنس، بس جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ آپ کو کرنا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور سب لوگوں کو فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔ والدہ کر لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ بولے کہ ان کو تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا ہے، بس وہ کہتی ہیں یہ آ گئے، ان کو بٹھا لو، دیکھو یہ 3-4 لوگ ہیں، ان کو بٹھاؤ، اور بے ہوش ہو جاتی، پھر ان کو کچھ یاد نہیں رہتا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر والدہ نہیں کر پا رہی ہیں، آپ اپنے گھر پہ آپ ہوں تو آپ پڑھیں، بہن ہے بہن پڑھ لے، لیکن سورہ بقرہ پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی، گھر والوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی۔ اگلے دن ملے، بولے وہ آج بھی نظر آ رہے ہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا سر تھوڑا سا پیشنس، آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو مسنون دعائیں ہیں، اور سورہ بقرہ ہے، فجر کی نماز ہے، 5 وقت کی نمازیں، اس کا اہتمام کریں، ختم ہو جائے گا، تھوڑا سا صبر رکھیں بس۔ اور میں نے ان کو کچھ دعائیں وغیرہ بتائیں، جیسے کہ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، اور سورہ بقرہ مکمل پڑھنے کو میں نے ان کو کہا۔ تیسرا دن گزرا، پھر وہ میرے پاس آئے، بولے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا بس صبر، تھوڑا سا صبر۔ چوتھے دن آئے، بولے کہ آج آرام ہے، اللہ کا شکر ہے۔ 5ویں دن آئے، آرام ہے۔ اب تک ان کی والدہ کو دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، میں نے ان سے کہا اچھا سر ذرا یہ بتائیں کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے اس جھاڑ پھونک والے کے پاس تو آپ کا ایمان ہوتا؟ بولے بات تو ٹھیک ہے، پھر میرا ایمان تعویذ گنڈوں پر ہی ہو جاتا، اور مجھے یہ لگتا کہ ہاں یار واقعی، تو میں قرآن سے دور ہو جاتا۔ تو میں نے کہا اس چیز میں تھوڑا سا صبر رکھنا پڑتا ہے۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، ایک خاتون جو ہے نا، وہ کسی کے جنازے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو وہاں گئی، تو وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھی تو ان کو ایسا لگا کہ ان کے منہ کے اندر کچھ بالوں کا گچھا پھنس گیا ہے، ان کے منہ میں کچھ گیا، بال ٹائپ کا، جیسے بال منہ میں جاتا ہے نا تو فیل ہوتا ہے، اسی ٹائپ سے ان کے منہ میں کچھ بال گئے، ان کو یہ فیل ہوا۔ جب وہ گھر آئیں تو گھر آنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ بال ٹائپ کا اٹکا ہوا ہے، وہ کھانس رہی ہیں، نکالنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ اندر جاتا چلا جا رہا ہے،
اور وہ کہتی ہیں کہ وہ اندر چلا گیا اور اس کے بعد سے مسلسل میری طبیعت خراب رہنا شروع ہو گئی، بہت طبیعت میری خراب ہو گئی، دواؤں سے کوئی فائدہ نہیں مل رہا تھا، مجھے یہ لگنے لگا کہ ہاں اس وقت کچھ ایسا ہوا تھا جو میرے اوپر حاوی ہو گیا ہے، طبیعت بھاری بھاری، کندھے بھاری بھاری، سر بھاری بھاری ہے نا، اور عجیب سی طبیعت، کمزوری بہت زیادہ۔ تو انہوں نے پھر خود اپنا اپنا واقعہ میرے سے ذکر کیا، کہنے لگیں کہ تعویذ گنڈوں پر تو مجھے کچھ یقین ہے نہیں، میں قرآن پر یقین رکھتی ہوں، نماز پر یقین رکھتی ہوں، اور میں نے آپ سے سورہ بقرہ کی فضیلتیں سن رکھی ہیں، میں نے سورہ بقرہ کو روزانہ پڑھنا شروع کیا، روزانہ پڑھنا شروع کیا اور پورا پڑھنا شروع کیا، اور 1000 بار میں روزانہ درود شریف پڑھتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سے 100 مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی، 30 مصیبتیں روزانہ دور ہوتی ہیں دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ بولی میں نے روزانہ پڑھنا شروع کیا، 10 دن گزرے، 20 دن گزرے، مجھے دھیرے دھیرے فائدہ محسوس ہونے لگا اور الحمدللہ آج میں ایک دم فٹ فاٹ ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تبھی آپ تعویذ لینے چلی جاتی تو تعویذ لانے کے بعد آپ کا یقین تعویذ پر ہو جاتا۔ یہ دونوں واقعی سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھو، ایمان اللہ پر رکھنا ہے، ایمان اللہ پر رکھنا ہے، یقین اللہ پر رکھنا ہے، یقین قرآن پر رکھنا ہے، یقین نماز پر رکھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندے وہ ہوتے ہیں جن پر شیطان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ کے بندے کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو حرام سے بچتے ہیں، جو حلال کو اختیار کرتے ہیں، جو 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ اب جو فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی حفاظت میں چلا گیا، حضور کے ارشاد کے مطابق، کیا شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں پڑھی جا رہی ہو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، جو پڑھ رہا ہو کیا اس پر شیطان آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ لیکن ان چیزوں کے فائدے کب ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں؟ ان چیزوں کے فائدے ہمیں تب ہی حاصل ہو سکتے ہیں جب ہمارا یقین قرآن پر ہو، جب ہمارا یقین اللہ پر ہو، جب ہمارا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہو۔ تھوڑا سا پیشنس رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی انسیڈنس آپ کے ساتھ ہو گیا، کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو گیا، کچھ آپ کو فیل ہوا، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے اوپر کالا جادو کرا دیا گیا ہے، آپ کے اوپر کچھ کرا دیا گیا ہے، تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے گھبرانے کی۔ بس پاک رہنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں اور سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کریں۔ اب لوگوں کو لگتا ہے بہت بڑی ہے، 1-1.5 گھنٹہ اسے پڑھنے میں لگتا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ کون سا زیادہ ہے؟ جتنا بڑا آپ کو نقصان ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں جو فائدہ آپ کو حاصل ہوگا، آپ صحت مند ہو جاؤ گے۔ صحت مند رہنے کے لیے تو آدمی گھنٹوں جم میں جاتا ہے، گھنٹوں واکنگ کرتا ہے، گھنٹوں ڈائٹنگ کرتا ہے نا؟ تو 1 گھنٹے اگر سورہ بقرہ آپ پڑھ لو گے تو اس کے بدلے میں جو آپ کے اوپر اثرات ہیں یا کچھ اور چیزیں جو آپ کو فیل ہو رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فتنے فساد کا زمانہ ہے، عاملوں کے چکر میں نہ پڑھ کر قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ ان تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک والوں کے چکر میں نہ پڑھ کر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لو۔ شفا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی شفا کو روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کو بیماری ملنی ہے تو دنیا کے سارے ڈاکٹر، تانترک، مانترک، سارے مولوی، ملا، جھاڑ پھونک کرنے والے، تعویذ دینے والے مل کر بھی آپ سے اس بیماری کو دور نہیں کر سکتے اگر آپ کے مقدر میں بیماری لکھی ہے۔ شفا اللہ کی طرف سے آتی ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے۔ تو پھر کیوں قرآن و حدیث سے، اللہ سے اپنا تعلق توڑ کر ہم لوگوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں؟ مجھے امید ہے میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ ہاں آپ کے اوپر کچھ ہے، جیسے بہت لوگ مجھے میل کرتے ہیں، مفتی صاحب کالا جادو ہے، سفید جادو ہے، نیلا جادو ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اس کا ایک ہی سولوشن ہے، فجر کی نماز کا اہتمام، خاص طور پر فجر کی نماز کا اہتمام، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اور سورہ بقرہ کی تلاوت، 1000 مرتبہ درود شریف۔ آپ پابندی کے ساتھ چند چیزوں کو کریں، صبح شام کی جو دعائیں ہیں، جو چیزیں مسنون ہیں
ان چیزوں کو آپ فالو کریں. میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں سارے جادو آپ سے دور ہو جائیں گے. جادو کرنے والا بھی حیران رہ جائے گا بھائی کس ٹائپ کی باڈی ہے اس کی کہ اس پر جادو کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ ان تمام چیزوں سے عمدہ ہیں جو دنیا کے تانترک جھاڑ پھونک کرنے والے ہمیں بتاتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.